نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ محترم حضرات، میرا وہ موضوع چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالی خوشی اور مسرت کے لمحات عطا فرمائیں تو اس موقع پر مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ مجلس میں نے اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مومن کے لیے خصوصاً اور دوسرے لوگوں کے لیے عموماً، یعنی غیر مسلموں کے لیے جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، مال و دولت کا مل جانا، کسی عہدے اور منصب کا مل جانا، گھر میں کسی بچے کی ولادت کا ہونا، شادی بیاہ کا ہونا، اور اسی طریقے سے عیدین کا ہونا، دونوں عیدوں کا، یہ وہ بڑے بڑے مواقع ہیں کہ جن میں اجتماعی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا۔ آج سب سے پہلے میں لیتا ہوں عید کی خوشی کو، جو تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، اور اولاً میں اس کی حقیقت جو شرعی اعتبار سے ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے وہاں دیکھا کہ حضرات انصار، یعنی وہاں کے رہنے والے پرانے لوگ، سال میں 2 دن وہ خوشی مناتے ہیں، یعنی تہوار کرتے ہیں اور خوب اس کے اندر اپنے دل کی خوشیاں نکالتے ہیں۔ ایک تو تھا نوروز کا دن جو ایران سے آیا تھا، اور دوسرے کا نام حدیث میں آیا ہے مہرگان، یہ بھی ایران سے آیا تھا۔ یعنی ایران کے جو مجوسی تھے، آتش پرست، وہ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے اور تہوار مناتے تھے سال میں۔ ایک کو وہ کہتے تھے عید نوروز، اور دوسرے کو وہ کہا کرتے تھے عید مہرجان۔ اور اس زمانے میں جو رسم تھی خوشی منانے کی، اسی رسم کے مطابق وہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ان 2 دنوں میں کیوں مناتے ہو خوشی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد مناتے چلے آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن عید کے اور دیے ہیں، ان کو لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، عید اور بقرعید۔ کہ اب تمہارے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے، بس یہ 2 عیدیں ہیں سال بھر میں، 2 خوشی کے موقع ہیں، ان کو اختیار کرو اور ان کے اندر خوشی مناؤ، وہ خوشی کہ جس کی اسلام نے اجازت دی، جس کو میں ابھی عرض کروں گا۔ اور ان دونوں کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو کافروں کی رسم تھی، آتش پرستوں کی رسم تھی۔ چونکہ یہ امت مستقل امت ہے اور یہ کسی کی دریوزہ گر اور بھکاری نہیں ہے، یہ دین مستقل دین ہے
کسی دوسرے مذہب سے لیا ہوا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دن تبدیل کر دیے اور عید الفطر اور بقر عید کو ان کے قائم مقام بنا دیا. بس اب یہ 2 دن ہے پورے سال میں جن میں خوشی منائی جائے شرعی اعتبار سے، اور یہ خوشی منانا اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ اور کسی عید کا وجود نہیں. دیکھ جائیے تاریخ اسلام اس وقت سے لے کر آج تک یہی 2 عیدیں ملیں گی، تیسری کوئی عید نہیں. لیکن یہ 2 عیدیں جو سال بھر میں آئی یہ ایک عجیب و غریب یادگار رکھتی ہیں اپنے اندر. عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے متصل، وہ یادگار ہے نزول قرآن کی، کہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا رمضان شریف. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 24 رمضان کو نازل ہوا، بعض میں 25 سے، بہرحال آخری عشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا. لہذا یہ مہینہ گزرنے کے بعد یادگار کے طریقے پر، اور وہ یادگار کیسی ہے؟ روحانی یادگار، ایمان کو تر و تازہ کر دینے والی یادگار. اس یادگار کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے اور خوشی منانے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ پسند فرمائی. رہی دوسری عید جس کو بقر عید کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک عظیم چیز کی یادگار ہے جس کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کی یادگار ہے. وہ موقع ہے واقعتاً خوشی منانے کا. اب وہ خوشی کس انداز میں؟ احادیث کے اندر وہ تمام باتیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اور اپنی زبان مبارک سے امت کو تعلیم دے کر وہ ہدایات دے دی ہیں جن کے مطابق ان دونوں دنوں میں بندہ مومن خوشی کا اظہار کرے. بس انہی ہدایات کو میں تھوڑا تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا معاشرہ کچھ اس بدقسمتی کے اندر مبتلا ہے کہ خوشی کے مواقع اللہ تعالی عطا فرمائے تو اپنے رسم و رواج سے، اپنے خود ساختہ رسم و رواج سے اس کو اپنے غم میں اور دکھ میں بدل لیتے ہیں. غم کا کوئی موقع اگر خدا نہ کرے آ جائے تو اس میں بھی اپنے خود ساختہ رسم و رواج سے بڑا مشکل بنا دیتے ہیں. حالانکہ اسلام نہایت سادہ مذہب، رسم و رواج سے پاک ہے. اس کے رسم و رواج صرف وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس سے زیادہ اگر رسم و رواج اس کے اندر داخل کیا جائیں گے تو پریشانی ہوگی. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ لیں گے عید الفطر ہے، پہلے یہی آتی ہے. اس کی جتنی خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کو اتنی خوشی بقر عید کی نہیں ہوتی. حالانکہ شرعی اعتبار سے بقر عید کا درجہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اور عید الفطر اس سے کم درجے میں. لیکن بہرحال وہ بھی عید خوشی کا دن ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے. اس خوشی کے دن میں اپنی خوشیوں کا اظہار
اور اس تہوار کے موقع پر اپنی مسرتوں کا اظہار کس طرح کیا جائے. اور جب ان مسرتوں کا اظہار ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا رحمتیں نازل ہوں گی وہ بھی دیکھ لیجیے. اور اگر اس کو ترک کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی جانب سے کیا چیز ملے گی، رحمت ملے گی یا اور کچھ ملے گا، اس پہ بھی غور کر لیجیے. حدیث شریف میں آیا کہ جب عید کا دن آئے جو اپنے پاس اچھے کپڑے میسر ہیں ان کو پہلے غسل کرے اور سنت سمجھ کر کرے. عید سمجھ کر نہیں، سنت سمجھ کر کرے. کہ سنت سمجھ کر جو غسل کیا جاتا ہے اس کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور تہوار سمجھ کر جو کیا جاتا ہے اس میں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی. سنت سمجھ کر غسل کرے. میں تو کہا کرتا ہوں اگرچہ حدیث میں کسی حدیث میں نظر سے نہیں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی کی برکت سے بعید نہیں کہ غسل کے ہر قطرے کے ساتھ، اگر سنت کی نیت سے ہو رہا ہے تو غسل کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ دھل جائیں گے. اتباع سنت یہ بہترین چیز ہے، گناہوں کو دھونے والی ہے. جس طرح وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں، اسی طرح اگر صحیح نیت کے ساتھ غسل کیا جائے ان مواقع پر کہ جہاں سنت ہے اور سنت سمجھ کر کیا جائے، بعید نہیں اللہ کی رحمت سے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے اور گناہ دھو دے. پورے بدن کے گناہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس غسل کے ذریعے دھو دے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس وقت میں نے اتنا عرض کر دیا. سنت سمجھ کر کرے، سنت سمجھ کر ہی کپڑے تبدیل کرے. اس کے اندر اور برکت ہے. اور اگر عید سمجھ کر کیا ہے تبدیل تو اس کے اندر یہ برکت نہ ہو. اور اگر فخر کے طریقے پر اور دوسرے اس طریقے پر کہ لوگ میرا لباس دیکھیں اور واہ واہ کریں کیا ہے تو برکت کو تو چھوڑیے، لعنت آئے گی. عام طور پر ہماری خواتین میں یہی بیماری ہے جس کو ہم فخر و غرور اور ریاکاری کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی لباس استعمال کریں گی وہ دکھا دے گا، دیکھنے والیاں اس کو دیکھ کر رشک کریں اور خوش ہو جائیں. گھر میں تو بھنگن بنی ہوئی ہے. لباس ایسا ہے کہ آدمی دیکھے تو اسے طے ہو جائے، لیکن جب دو چار عورتوں کے درمیان جانا ہوا، دیکھیے غسل بھی خوب ہوگا، لباس بھی اچھے سے اچھا پہنا جائے گا اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر وہاں پر جایا جائے گا تاکہ عورتیں دیکھیں. حتیٰ کہ یہاں تک کیفیت ہے خواتین کی کہ اگر کسی کی عورت کی نظر نہ پڑے تو وہ اپنے ناز و انداز سے، اپنی اداؤں سے اور اپنی حرکتوں سے اس کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف، اپنے زیور کی طرف مبذول کراتی ہیں. آپ بھی اس سے واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، اور سب سے زیادہ خواتین واقف ہیں. اگر ہاتھوں میں زیور آ گیا، اللہ نے دیا ہے اور دکھانا مقصود ہے، تو اب ہاتھوں کو نچا نچا کر بات کریں گے، اشارے کر کر کے بات کریں گے تاکہ نظر پڑے دوسری عورتوں کی، وہ پوچھیں بہن یہ کیا ہے، کب بنوایا، کہاں سے لیا. اب طبیعت خوش ہو جائے گی کہ نظر پڑ گئی. یہ ریاکاری، یہ فخر و غرور ہے. اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی جانب سے برکت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ چیزیں تو اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والی، اس کے غضب کو دعوت دینے والی. لباس کا بھی یہی حال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس
عید کے دن استعمال کریں. نیا لباس ملتا ہے تو وہ استعمال کریں, اور اگر نیا لباس نہیں ملتا تو تکلف نہ کریں. اپنے پاس موجودہ لباسوں میں جو سب سے بہترین ہو اسے لیں. حدیث شریف میں یہی الفاظ ہیں, یلبس احسن ما یجد, جو اس کے پاس موجود ہے لباس اس میں سب سے اچھا استعمال کریں. یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں. وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ, جو موجود لباس ہے, ما یجد موجود لباس, ان میں جو سب سے اچھا ہے اسے استعمال کریں. خوشبو لگائیں, سر کے بالوں میں اور داڑھی میں تیل لگائیں سنت سمجھ کر, اور گھر سے نکلے عیدگاہ کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے, بلکہ اپنے رب کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لیے جاتا ہے, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جاتا ہے, اور اس کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے. جا کر نماز پڑھیں, جس کی ترکیب اور آگے بتاؤں گا. نماز پڑھیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. جو نعمتیں اس نے عطا فرما دی, رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, تراویح میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی, قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی, دوسری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی, ان پر شکر ادا کرے اللہ کا, اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. بس وہاں سے فارغ ہو کر لوگوں سے ملا کر اور خوش ہو کر, خود بھی خوش ہو, دوسروں کو بھی خوش کرے اور رب کو بھی خوش کرے, واپس آ جائے. سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عید کو ادا کیا اور عید کا تہوار منایا. لیکن اب دیکھیے ہمارے رسم و رواج نے اس کو کتنا مصیبت والا بنا دیا اور کس قدر فکر والا بنا دیا. بیچارہ غریب شوہر کہ جس کی بیوی بھی ہے اور 2-4 بچے بھی, غریب آدمی کھانے کو بھی مشکل سے ملتا ہے. جب عید سر پر آتی ہے تو ذرا پوچھئے اس کے سر پر کتنا بڑا بار ہو جاتا ہے, اور اس کے دل پر کتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ اب میں بچوں کو جوتے کہاں سے پہناؤں, کپڑے کہاں سے بناؤں, عید کی ضرورتیں کہاں سے پوری کروں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کے لیے اعلیٰ ترین لباس کہاں سے لاؤں. کیا ایسا پیش نہیں آتا دنیا میں؟ اور ہماری اس ملک میں اکثریت غریبوں کی ہے, مالدار گنے چنے ہیں, اور وہ بھی عموماً شہروں میں رہتے ہیں. ذرا دیہاتوں کی زندگی جا کر دیکھیے, سندھ کے اندرونی دیہاتوں میں جا کر عام مسلمانوں کی زندگی دیکھیے کہ بیچاروں کو پینے کے لیے ٹھیک پانی بھی نہیں ملتا, کھانا تو دور کی بات ہے. وہ کسی طریقے سے کرا کے شلوار ایک بنا لیتے ہیں. میں نے سنا ہے, دیکھا تو نہیں, کہ وہ شلوار ان کے پاس 10-10 سال 15-15 سال تک چلتی ہے. ان میں طاقت نہیں کہ وہ ایک شلوار بنا. اس قدر غربت ہے ہمارے ملک میں, غریب زیادہ ہے. ایک جائزے کے مطابق 15% مالدار ہیں, 85% غریب. یہ جائزہ ہے ہمارے ملک کا. اب بتائیے کہ ایسے موقع پر غریب باپ کیا کرے, بجز اس کے کہ غم میں گھلتا رہے, فکر میں دبلا ہوتا رہے. اب یا تو بچوں کا دل مار دے جو اس کی مامتا اور اس کی پدرانہ شفقت برداشت نہیں کرتی, یا پھر وہ قرض لے, اور قرض لینے کی ان کاموں کے لیے قرض لینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اس لیے کہ اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم نیا کپڑا لے کر آؤ اور اعلیٰ کپڑا لے کر آؤ, اجازت شریعت نے نہیں دی. یا پھر وہ سود خوری کرے یا رشوت خوری کرے, اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو چوری کرے, ڈاکے ڈالے,
ہماری رسموں نے کہاں پہنچا دیا قوم کو؟ بیکار کی رسموں نے، جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ چند لمحے کے لیے دل کا خوش ہو جانا کہ تو نے اچھا لباس پہنا، لیکن یہ چند لمحے کی خوشی عذاب دائمی میں گرفتار کرنے والی ہے۔ اگر کہیں قرض لے لیا، خدا نہ کہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے قرض سے۔ آج قوم کا یہ حال ہے کہ قرض لینے میں اس قدر جری اور دلیر ہے کہ اربوں روپے کا قرض لیتی ہے پھر کھا جاتی ہے۔ کیوں جناب؟ دینا نہیں پڑے گا کیا؟ دنیا میں نہیں دو گے، آخرت میں دو۔ اور آخرت کی دینداری جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ محفوظ رکھے، بڑی سخت دینداری۔ وہاں جو ادائیگی ہوگی بڑی سخت ادائیگی ہوگی، مرد ہو یا عورت۔ اس وقت تو ہف سمجھ کر، اچھا سمجھ کر سب کھا لیا، لیکن جب وہاں اگلنا پڑے گا وہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ میں شاید بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کسی موقع پر کہ یہ 10 پیسے جو ہمارے یہاں کی حقیر رقم ہے، اور اب تو وہ سرکاری طور پر بھی باقی نہ رہی۔ سرکاری طور پر سب سے حقیر رقم 4 آنے، 8 آنے اور روپیہ ہے، 10 پیسے تو باقی نہیں رہے۔ یہ 10 پیسے کے عوض میں اگر کسی کے 10 پیسے کھا لیے ہیں حق مار کر، تو 700 مقبول نمازوں کا ثواب جائے گا۔ بتائیے حضرت، اگلنا پڑ رہا ہے، وہاں دینا پڑ رہا ہے، بچ کے جا نہیں سکتا۔ اگر اتنی نمازیں نہیں ہیں تو جن لوگوں کا حق اس کے اوپر ہے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، انہیں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سیدھی سادی رسم تھی، سیدھی سادی خوشی تھی، ہماری رسموں نے اس کو یہ کر دیا کہ غم کا پہاڑ سوار ہوتا ہے نادار قسم کے والدین پر یا شوہر پر کہ وہ اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی تمنائیں اور آرزویں اور ان کے ارمان کس طرح پورا کریں، کہاں سے لائے؟ اس کے پاس تو حلال کا اتنا ہے نہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ حرام کی طرف دیکھے گا، اور اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، آخرت میں اور دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی اور ہلاکت۔ یہ ہے ہماری رسموں کا حال کہ ایک سیدھی سادی تقریب کی، عید کی، جس میں نہ کسی سے کچھ لینا نہ کسی کو کچھ دینا، نہ اس کے اندر کسی قسم کا کر و فر اور ٹھاٹ بات۔ جو کسی بندے کے پاس ہے، جو حاضر ہے، بس اسی میں اللہ کے لیے خوشی ظاہر کرے، ادھر ادھر نظر نہ کرے۔ یہ ہے اصل میں اظہار خوشی۔ ادھر تو یہ ہوا، یہ تو ہے عید منانے کا وہ طریقہ جو آج کل ہمارے عرف میں اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر رائج ہے۔ اب اس کا عبادت کا طریقہ کہ اللہ نے تو یہ شکر کے طریقے پر کیا تھا کہ شکر ادا کرو تم۔ ہم کس طرح شکر ادا کرتے ہیں ذرا اس پر بھی نظر کیجیے، اور اس موقع پر میں جائزہ لوں گا مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی کہ ہم کس طریقے سے ادائے شکر کرتے ہیں۔ اس مسرت اور اس خوشی کے موقع پر اپنے رب کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا جائزہ لیجیے۔ مردوں کا شکر یہ ہے کہ وہ مارے پیٹے آ جاتے ہیں عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، 2 گانا نماز، 2 رکعت نماز۔ مارے پیٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح راستے پر رکھے۔ نمازیوں کی چند قسمیں، ایک تو وہ ہیں
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جیسے آپ حضرات اور یا جیسے وہ خواتین جو یہاں موجود ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں ورنہ کچھ نہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پانچویں قسم ہے جو صرف عید کی پڑھتے ہیں، اس کے لیے سال بھر تک وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسی مثالیں میرے سامنے آئی ہیں کہ جو عید کے علاوہ سال بھر تک نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ عید کی نماز جو ہے یہ مارے پیٹے کی نماز ہے، جس نیت سے آئے اور جس طرح آئے وہ خوب جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ آ گئے الٹی سیدھی نماز پڑھی چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے شور و شر شروع کیا اور بازاروں میں جا کر جو انہوں نے شوخیاں شروع کی، دوسرے لفظوں میں بدماشیاں، اور ٹی وی کی بیماری کے سامنے جا کر بیٹھے سینماؤں کو آباد کیا، قلبوں کے اندر رونقیں بخشی، تفریح گاہوں کے اندر ہجوم پیدا کر دیا، اور ہر ایسے موقع پر کہ جس کو شریعت نے صحیح قرار نہیں دیا پہنچ گیا۔ نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد سے لے کر عام طور پر رات کے 12 بجے تک ہلڑ بازی رہتی۔ کیوں صاحبوں، کیا یہ قصہ نہیں ہے؟ آپ ذرا خود غور کریں۔ خواتین کا جائزہ لیجیے۔ اول تو وہی کہ نہایت شاندار کپڑے کہ مرد کی نظر پڑے تو وہ الجھ کر رہ جائے، عورت کی نظر پڑے تو اس کے دل میں رشک پیدا ہو، ٹھاٹ باٹ، سرخی، پاؤڈر اور خدا جانے کیا کیا، حتیٰ کہ وہ ناخنوں کے اوپر جو ہوتی ہے سرخی، وہ بھی۔ مسکین عورت کو پتہ نہیں کہ ناخنوں پر سرخی جو لگی ہوئی ہے، جب تک یہ سرخی باقی ہے نہ اس کا وضو صحیح ہوگا نہ غسل صحیح ہوگا، وہ ناپاک رہے گا۔ جب تک وہ اس سرخی کو چھڑائے نہیں، صاف نہ کرے، اس وقت تک اس کا نہ وضو صحیح ہوگا، جب وضو صحیح نہیں ہوتا نماز کیسے صحیح ہو جائے گی، نہ غسل اس کا صحیح ہوگا، ناپاک پھرتی رہے گی۔ اس مسکین عورت کو یہ پتہ نہیں، بس ایک فیشن ہے، رسم ہے، رواج ہے، ڈوب گئی اس کے اندر، عقل کو کھو دیا۔ اس کا حال یہ کہ تمام چیزیں فیشن کی اس نے اختیار کی اور استعمال کی۔ عورت پر تو نماز عید ہے نہیں، اس لیے گھر میں اس نے کچھ کام کاج کیا، کچھ کھانا پکانا کیا، کچھ مہمانوں کی خاطر تواضع کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو وہ گھر سے باہر نکلی تو آپے سے باہر نکلی، کہاں کہاں جاتی ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ شریف عورتیں جاتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر، بھائیوں کے گھر جا کر مل لیتی ہیں، لیکن جو ایسی نہیں ہیں بازاروں میں پھرتی ہیں، تفریح گاہوں میں جاتی ہیں، سینماؤں میں جاتی ہیں، کلبوں میں جاتی ہیں، اور عید اس طریقے سے مناتی ہیں۔ پھر عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں۔ کیا حقیقت ہے جناب، اس کی ذرا بتائیے شرعی اعتبار سے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کی ہے؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء جن کا نام لے کر ہم اپنا سر فخر سے اونچا کر دیتے ہیں، انہوں نے کی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی۔ کیا ہوتا ہے عید ملن پارٹیوں میں؟ آپ دیکھ لیجیے، یہ حالت ہے ہمارے رسم و رواج کی کہ نہ دین کی پرواہ، نہ اسلام کی خبر، نہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فکر، نہ آخرت کے حساب کا کوئی باک، بس رسم چل پڑی، اندھے بن گئے ہم۔
مال جاتا ہے تو جائے لیکن رسم پوری ہو جائے، قرض لینا پڑتا ہے تو ضرور لیں گے، رسم پوری ہو جائے، ذلت و رسوائی اٹھانا پڑتی ہے تو یہ برداشت ہے لیکن رسم پوری ہو جائے۔ میرا خیال فرمائیے، یہ دانش مند قوموں کا کام نہیں ہے، یہ اس دنیا میں دانش مندانہ زندگی گزارنے والی قوموں کا یہ کارنامہ نہیں ہے۔ دانش مند قومیں اپنے مستقبل پر نظر رکھتی ہیں، اور مومن دنیا کے مستقبل کے ساتھ ساتھ آخرت کے مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ یہاں ہم نے دنیا کے مستقبل کو بھی چھوڑ دیا، رسم و رواج کی قیدوں میں آ کر اور اس کی حد بندیوں میں محبوس ہو کر اس کو بھی چھوڑ دیا، اور آخرت کے مستقبل کا تو پتہ ہی۔ یہ تھوڑا سا جائزہ میں نے مردوں کا اور خواتین کا آپ کے سامنے پیش کر دیا، انشاءاللہ مزید اور جائزے پیش کروں گا، اور اس سے مقصود میرا کسی پر تنقید نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی مومن پر تنقید کرنے سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہر مومن اللہ کے یہاں نیک بندہ ہے، ہر مومنہ اللہ کی نیک بندی ہے، بہرحال مجھ سے بہتر، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بھی مومن پر تنقید کرنے سے، تنقید کے طور پر نہیں کیا ہے بلکہ عبرت دلانے کے لیے کہ ہم اپنی حالت کو سنبھالیں، اور یہ رسم و رواج کا خول جس کے اندر ہم نے مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی اس خول کے اندر بند کر رکھا ہے، اس کو توڑ کر باہر نکلے اور شریعت کے خول میں، قرآن اور سنت کے خول میں اپنے آپ کو بند کریں۔ بس اتنا سا مقصود ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غم میں بھی اور خوشی میں بھی، رہنے سہنے میں بھی، اور ہر اعتبار سے اسلامی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ہوئی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسم و رواج کے شر سے محفوظ رکھیں، شیطان اور شیطان نما انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔